اسے ربا کہا جاتا ہے، جس میں محنت کا معاوضہ نہیں کچھ ملتا۔ کسی طرح سے آپ ضرورت سے زائد روپیہ اپنے پاس رکھ لیجیے، بس وہ روپیہ جو ہے جہاں وہ روپیہ آپ نے جا کے رکھ دیا اپنے پاس پڑا رہا کچھ نہیں دے رہا، کسی دوسرے کے یہاں جا کے پڑا رہا 100 کا 125 آ رہا ہے۔ یہ نظام کے جس میں معاوضہ محنت کا نہیں ملتا، یہ سکے کچھ دوسرے کی محنت سے لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ نے جو اس سے لے لیا ہے 50 روپے زائد، اس نے 50 کہاں سے لیے؟ اس نے کی محنت، اس محنت سے اس شخص کو معاوضہ پورا ملنا چاہیے تھا، اسے تو مل گیا پورا، اب اس معاوضے میں سے آدھا حصہ وہ آپ کو آ کے دے رہا ہے، یہ آپ اس سے کاہے نہ لے رہے ہیں؟ اس میں کون سی منطق ہے؟ یہ روپیہ جو آپ کے یہاں پڑا رہتا تو 1 پر 1 بھی نہ ہوتے، یہ اس کے یہاں پڑا رہا تو 200 ہو گیا، اس کی محنت میں سے آدھا آپ نے لے لیا اس ایسی چیز کے عوض میں جو آپ کے یہاں رہتی تو بیکار تھی، اور آپ نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا، محنت کرنا بھی چھوڑ دیا، کچھ پیدا کرنا چھوڑ دیا۔ یہ جو روپیہ دے کے دوسرے کی محنت سے کچھ لے رہا ہے، یہ معاشرے میں کوئی چیز پروڈکٹیوٹی جسے کہتے ہیں کچھ پیدا نہیں کر رہا۔ گیہوں والا محنت کر کے پیدا کر رہا ہے، مزدور محنت کر کے کچھ بنا رہا ہے، وہ معاشرے میں کسی نہ کسی چیز کا اضافہ کرتے ہیں۔ یہ بیٹھا ہوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا، کچھ کام نہیں کرتا، کوئی محنت نہیں کرتا، کوئی چیز پیدا نہیں کرتا، اور محنت کرنے والوں کی محنت کی کمائی میں سے لیتا چلا جاتا ہے۔ یہ جتنا شر دنیا کے اندر پھیلا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، اس کی بنیاد اس پہ ہے کہ ایک شخص کسی نہ کسی طرح سے ضرورت سے زائد روپیہ اپنے پاس لے گا، کسی طرح سے لے آئے، وہ باپ کا دیا ہوا وراثت میں کیوں نہ آ گیا ہو، اور اس کے بعد خود کوئی چیز ایسی پیدا کرنے والی دنیا میں نہ کرے، اور جو دوسرے محنت کرتے ہیں ان کی محنت میں سے حصہ لیتا چلا جائے، اس چیز کے بدلے میں جو جن سے کاغذ کچھ نہیں پیدا کر سکتی تھی۔ اس نظام نے دنیا میں انسانوں کو دوسرے انسانوں کا شکاری بنا دیا ہوا، پورا ایک گروہ، درندوں کا گروہ، خون پینے والوں کا گروہ پیدا ہو گیا۔ یہ تھا عزیزان من نظام معاشی جو چلا آ رہا تھا اور جس نے اس دنیا کو جہنم بنا دیا تھا۔ قیامت ہے کہ انسان نوے انسان کا شکاری، دانا ایمی کارد آ حاصل برد، امتیں بر امتیں جیزر کرد، دانا ایمی کارد آ حاصل برد۔ ایک قوم دوسری قوم کی کھیتی پہ چل رہی ہے، بوتا بیچارہ یہ ہے، فصل وہ گھر میں لے جاتا ہے۔ یہ ہے وہ نظام جسے نظام ربا کہتے ہیں۔ یہ بات صرف قرضہ لے کے 5 روپے لینے کی نہیں ہے، ایک مستقل نظام ہے جس میں یہ ہے کہ دانا ایمی کارت حاصل برد، محنت یہ کرتا ہے اس کا محاصل وہ لے جاتا ہے، کس چیز کے بدلے میں لے جاتا ہے؟ چند سکے بیکار، کسی طرح سے ضرورت سے زائد اس نے اپنے پاس رکھ لیے، دوسرے کی ضرورت رکی ہوئی ہے، اسے یہ دے دیا اس نے، بیکار شے، اور اس کی محنت کا محاصل لیے چلا آ رہا ہے۔ یہ ایک نظام تھا، یہ نظام وہ تھا کہ جس کو مٹانے کے لیے اسلام آیا، اور اس نے نظام جو قائم کیا اپنا، اس کی بنیاد اس کو سے لگی کہ یا سب کا مادہ جن سے خون یہ پوچھتے یہ ہیں کہ ہم اپنے پاس کتنا ایک رکھ لیں اور کتنا ایک
یہ نہیں چلا غنیمت ہے. قرآن نے جو نظام دیا تھا اس نظام میں اس نے ایک بنیاد قائم کر دی اور دیکھیے کہ اس ایک بنیاد سے یہ سارا نظام جو چلا آ رہا تھا اس کی شاخ تراشی نہیں کی, جڑ کاٹ لی. آگے پوچھتے یہ ہیں کہ یسدونا کا ماذا ينفقون یہ پوچھتے یہ ہیں کہ جتنا کچھ ہم کماتے ہیں اس میں سے کتنا اپنے لیے رکھیں اور کتنا دوسروں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے دے دیں. کہا کل لفظ تمہاری ضروریات سے زائد جتنا ہے سب کا سب. اور عزیزان من نہ رہے بانس نہ بڑے بانسری, جب فاضلہ منی روپیہ ہی آپ کے پاس نہیں رہا, سرپلس منی نہیں رہی, تو اس کے بعد یہ اگلا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو اپنا سرپلس سرمایہ دے کر اس کی محنت کے محاصل کو لے آئے. سرپلس سرمایہ ہی کسی کے پاس نہیں قرآن نے چھوڑا. یہ ہے لم اس نظام کی, بنیاد اس نظام کی جو قرآن نے قائم کیا ہے. سرپلس سرمایہ ہی نہیں. اور یہ جو چیز ربا کی ہوئی اس کے لیے پہلے سرپلس ہونا چاہیے نا آپ کے پاس, فاضلہ سرمایہ ہونا چاہیے نا جو دوسروں کو دیں. فاضلہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ جو فاضلہ آپ کے پاس ہوا ہے یہ کہاں سے آیا؟ کسی کے پاس کام ہوا ہے نا اپنی ضرورت سے. ان کے ہاں جو کمی واقع ہوئی ہے وہ آپ کے ہاں اضافہ ہوا ہے آ کر. تو ایسا نظام جس میں کہ دوسروں کی ضروریات بھی پوری نہ ہوں, ان میں کمی ہو جائے اور وہ جو ان کا کم رہ جائے وہ کسی ایک جگہ آ کے غائب ہو جائے, اور پھر جس کے پاس یہ زائد ہے یہ ان کو دے جن کی کمی سے اس نے اپنے ہاں یہ زائد رکھا تھا انہیں کا, اور ان سے کہے کہ تم جو محنت کرتے ہو اس میں سے مجھے دبا دو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نظام قرآن نے بنیادی طور پہ اس نظام کی جڑ کاٹ دی. اور یہ ہے وہ چیز جس کے لیے یہ کہا کہ اگر یہ نظام جو ہے, یہ سوال عزیزان من پھر دوہرا دوں, کسی کو کچھ روپے قرض دے کے 2-4 روپے لینے کا نہیں, پورا نظام ہے جس کے خلاف یہ چیز قرآن نے کہی ہے. اسے نظام ربا کہا ہے. محض روپیہ دے کے اس روپے سے زائد روپیہ لے لینا, خالی روپے کے اوپر کچھ معاوضہ لیتے چلے جانا. قرآن کے نزدیک معاوضہ محنت کا تھا. ایسا بھی انسان ہے الا ما سعی, انسان صرف اس کا حقدار ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. محنت کوئی کرے, یہ صرف سرمایہ کے اوپر اس کی محنت میں سے کچھ لے لے, یہ ہے عزیزان من ربا, اور وہ ہے قرآن کا نظام. اور آپ دیکھیے کہ اس نے اپنے معاشی نظام کو اہمیت اتنی دی ہے کہ جو لوگ اس نظام کے خلاف دوسرا نظام قائم کرتے ہیں ان کے متعلق یہ کہہ دیا, وارن پہلے تو یہ کیا کہ جو کچھ بھی پہلے کرتے آئے ہو اس کے بعد جو باقی ہے وہ چھوڑنا پڑے گا. یہاں بھی ایک بڑی عجیب چیز ہے,